خلیل اللہ۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان سے بے شمار کام لیا، بت پھر مخلوقات نے بنا دیے، اور بتوں کو ان کے آگے ہاتھ اٹھاتے تھے، ان سے مانگتے تھے بھائی، مانگتے تھے، بتوں پتھروں سے مورتوں سے مانگتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنے، انہوں نے اپنی دعوت دی، تو اللہ کے نبی خلیل نے ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑنے شروع کر دیے۔ تو اللہ نے حکم دیا، میں نے خدا بنایا ہے۔ والد نے حکم دیا، اللہ نے نہیں حکم دیا، والد نے حکم دیا، اب میں نے بت بنایا ہے، یہ آپ لے جائیں اور بازار کے اندر فروخت کر کے ہمیں پیسے لے کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے ساتھ بتاں اٹھا لیا اور چا لیا، والد خوش ہوا، اور آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے بازار کے اندر خرچہ کیا، اور خرچے کے اوپر رسی خرید لی ہی، وہ پاؤں سے باندھ لی ہی، ادھر پہن لی ہی، اور ادھر سے نکال دی ہی، پیچھے روکنے لگے، خدا بکاؤ جو مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتا، وہ مجھ سے خرید لے۔ تمام دیکھتے رہے، ان کا اللہ نے عقیدہ ہی بنا دیا، اس کے اوپر گارا پڑا ہوا ہے خدا کے اوپر، اور اس کے اوپر گارا ابراہیم نے پا لیا، چھکنے کی وجہ سے، روکنے کی وجہ سے۔ یہ تو اپنی جان بھی ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، خدا بکاؤ جو ہم سے جان نہیں چھڑا سکتا، خدا اسے خرید لے۔ ان کے اللہ نے عقیدے بنا دیے، 4-5 ہزار اللہ نے مسلمان بنا دیے، صحابی اللہ نے بنا دیے، والد کے ادب کی وجہ سے۔ والد حاضر تھا، بت بناتا تھا، ابراہیم علیہ السلام توڑ کر دکھاتا تھا۔ اس کے زمانے کے اندر نمرود تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو وہ خدا بنا رہا۔ ہمارے اللہ نے، تمہارے اللہ نے اسے اس کا اللہ نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ جب اس نے لکڑی اکٹھی کروائی، لکڑیوں کا پار بنا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سٹوا دیا۔ فرشتے بھائی آتے رہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے رہے، حسبی اللہ نعم الوکیل، یہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ نے فرما دیا، لنگڑا مچھر تو ناک کے ذریعے دماغ کے اندر داخل ہو جا۔ لنگڑے مچھر نے حکم مان لیا، داخل ہوا۔ نمرود اپنے وزیروں سفیروں کو کہنے لگا، ہمیں چھتر لگاؤ،
وہ چھتر لگاتے تھے، لنگڑا مچھر چھوٹ جاتا تھا، اسے آرام آ جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا چھتر لگاؤ، لنگڑا مچھر اللہ حکم فرماتا تھا، اس کے دماغ کے اندر اللہ پاتا تھا تو کداڑے کھا۔ نمرود کہتا تھا ہمیں چھتر لگاؤ، اللہ فرماتا تھا تو کداڑے کھا۔ لنگڑا مچھر کہتا تھا ہمیں تو اللہ فرماتا تھا تو لنگڑے مچھر، دماغ کے اندر اللہ پاتا تھا تو لنگڑے مچھر کو داڑے کھا۔ نمرود وزیروں سفیروں کو کہتا تھا ہمیں چھتر لگاؤ، چھکر لگا لگ 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 کے مردار ہوا ظالم۔ اللہ نے کچھ نہ کہا، کچھ نہ کہا۔ جب نبی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروایا۔ اللہ ہے نا بھائی، نبیوں کے خلاف نہ بولیں۔ نبی جو ہوتی ہے نا، میں پہلے بتایا، یہ چونی ہوئی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ چون لیتا ہے پوری مخلوق سے نبیوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے خیر آپ کی نہیں ہوگی۔ اپنی نبیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا بند کر دیجئے اللہ کے لیے، اور نبیوں کے اوپر زبان کھولنے سے بند کر دیجئے اللہ کے لیے۔ اب دوسرا آ گیا میخاں والا، جو میخیں ٹھوکتا تھا پاؤں کے اندر، پاؤں کے اندر میخیں ٹھوکتا تھا، اس سے میخوں سے باندھ لیتا تھا، لکڑی کے اوپر ٹھوکتا تھا، انسان بدل جاتا تھا، خون اس کا بڑھتا تھا۔ وہ ظالم تھا، ہاتھوں کے اوپر ٹھوک دیتا تھا، وہ ظالم تھا۔ فرعون نام نہیں ہوتا، اس کا نام کوئی اور تھا۔ فرعون کہتے ہیں ظالم کو، عربی کا لفظ ہے ظالم کو فرعون کہلاتے ہیں بھائی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا، اس نے فوجیں لگا دیں موسیٰ علیہ السلام۔ تمام باتیں میں چھوڑتا ہوں، پھر کبھی سنا دوں گا انشاءاللہ، کبھی میری صحت ٹھیک ہوگی۔ تو اب ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت خراب ہوں۔ تو بھائی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوجیں لگا دی، آگے دریا آ گیا، اور موسیٰ کے جو صحابی تھے غریب مسکین، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے غریب مسکین، وہ ڈر گئے، ہائے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا لگایا، کھونڈی لگائی، سوٹی لگائی، اللہ نے دریا بنا دی، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ وہ بنی اسرائیلی یہودی تھے نا، لیڈی تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے خاندان ہیں، ہمیں وکھرا وکھرا راستہ بنا کر دو، ہم دیکھتے بھی جاؤں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وکھرے وکھرے ان کو راستے بنا دیے، اور وہ کوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ریت اڑتی تھی اوپر سے، دریا سے ریت اڑتی تھی، اور فرعون نے جب دیکھا اس نے بھی اپنی فوجوں کو حکم دیا ڈالیں آپ بھائی آپ اس راستے اندر فوجیں، وہ بھی انہوں نے بھی فوجوں نے بھی ڈال دیا فوجیں، اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام کے تمام غریب مسکین صحابہ تھے وہ نکل گئے، فرعون کی تمام فوجیں آ گئی پانی کے اندر، اور فرعون بھی آ گیا۔ اللہ نے دریا حکم دیا اب چلنا شروع ہو جا، وہ چلنا شروع ہوا تو تمام فوجیں اللہ نے غرق کر کے دکھا دیں بھائی،
اور خرق کر کے دکھا دیں، ساری زندگی وہ خدا بنا رہا۔ وہ کہنے لگا موسیٰ ہم نے تجھے نبی مان لیا اور تمہارا جو اللہ ہے اس کو بھی ہم نے مان لیا، لیکن جب موت آ جاتی ہے نا بھائی تو موت کے ویلے اللہ توبہ نہیں فرماتا۔ توبہ تو ہماری ماں فرمائے گا اللہ جب ہوش ہوا کے اندر ہم ہوں گے۔ تو ابھی میں بھی ہوش ہوا کے اندر ہوں الحمدللہ، آپ ہی ہوش ہوا کے اندر ہے۔ سننے والوں آپ ہی توبہ کرے، اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو جان بوجھ کر کیے ہیں، جو بھول کر کیے ہیں، جو ہمیں پتہ ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہم توبہ کرتا ہوں۔ اور ہمارا کام ہے توبہ کرنا، تمہارا کام ہے ہمیں معاف کر دینا۔ تو بھائی آپ بھی اللہ کے آگے توبہ کریں، اپنی زندگیاں بدلیں۔ یہ دنیا چند دن رہنے کی جگہ ہے، چند دن رہنے کی جگہ ہے بھائی، ہمیشہ ہم نے نہیں رہنا۔ یہ دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے، صحت دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، بیماری دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، مسکینی دے کر آزماتا ہے، مسکینی دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، امیری دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، بادشاہیاں دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ بھئی بادشاہ آئے نبیوں کے اندر بھی وہ شکر ہی کرتے رہے، اور پھر صحابہ کے اندر بھی بادشاہ آئے وہ بھی شکر ہی کرتے رہے۔ اور پیغمبر جو تھا ایوب علیہ السلام، اس کے اوپر بھی بیماری آئی، اس نے بھی صبر کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بیماری آتی تھی، اس نے بھی صبر کر کے دکھایا۔ بیماری کے اندر صبر کرنے کی تجویز دی گئی۔ او بھائی صبر کریں گے ہم تو انشاءاللہ ہم سے توبہ بھی کریں گے، صبر بھی کریں گے بیماریوں کے اندر، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں ہماری کتنی بیماری ہیں، ایک گردے کی بیماری ہے، ایک مثانے کی بیماری ہے، ایک دونوں آنکھوں کے اندر۔ ابھی میں نے کتنی دفعہ آپریشن کروایا، اور وہ کبھی کہتے ہیں کالا موتیا ہو گیا ہے دونوں آنکھوں کے اندر، کبھی جاتا ہوں کہتے ہیں کالا موتیا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کالا موتی ہے۔ وہ مجھے ٹیپا لکھ کے ایک دے دیتے ہیں، 2 ٹیپے دے دیتے ہیں، وہ میں پاتا رہتا ہوں، جب مک جاتا ہے تو پھر دوسرا خرید کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ 6 مہینے الشفا والے ٹائم دیتے ہیں، 4 مہینے ٹائم دیتے ہیں بھائی۔ ہائے ہائے، تو دیکھیں ہمیں دل کی بیماری بھی ہے، اور شدید قسم کی بیماری جو ہے وہ جگر کی بیماری بھی ہمیں ہے، اور معدے کی بیماری بھی ہمیں ہے۔ افسوس اب ایکسیڈنٹ ہوا، یہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ نے یہ کام لینا منجی کے اوپر شروع کروا دیا۔ یہ اللہ کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں بھائی۔ تو بھائی موت سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، تو توبہ تب قبول ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحت غنیمت سمجھو،
بیماری آنے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کر لو، ہو سکتا ہے تم بیمار ہو جائیں اور ایسے ہی رہ جائیں۔ وہ بیماری کے اندر کیا کر سکتا ہے انسان؟ اب تو میں پاؤں ہلا نہیں سکتا ہوں بھائی، تو ابھی بھی اللہ مجھے نماز پڑھوا رہا ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت غنیمت سمجھو، مصروفیات سے پہلے پہلے، عربی کا لفظ ہے وہ میں اردو کے اندر بول رہا ہوں، مصروفیات سے پہلے پہلے اب فارغ ہے، اللہ کی عبادت کر لے، ہو سکتا ہے تم اتنے دندوں کے اندر پڑ جائے اور آپ کو ٹائم نہ ملے عبادت کرنے کا۔ او بھائی وقت مل گیا ہے تو اللہ کی عبادت کر لے، آپ ہی اور میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت سمجھے، مسکینی آنے سے پہلے پہلے آپ کو مال مل گیا اور آپ مالا اپنے گھر کے اوپر بھی خرچ کر لے اور غریبوں مسکینوں کے اوپر بھی خرچ کر لے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا انشاءاللہ، کچھ نہیں مانگوں گا انشاءاللہ۔ یہ سوچنا میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں تو سب کچھ مانگتا ہوں اللہ سے۔ مال لانے سے پہلے اللہ نے مال دیا اور اپنی گھر کے اندر اور بچوں بیوی کے اوپر بھی خرچ کر دے، بہن بھراؤں اور والد والدہ کے اوپر بھی خرچ کر دیں، ہو سکتا ہے تم سے مال چلا جائے، آپ ایسے ہی رہ جائیں۔ تو اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگیاں غنیمت سمجھو، مصروفیات سے پہلے پہلے اب زندگی مل گئی ہے، اللہ کی عبادت کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر موت آ جائے اور آپ ایسے ہی رہ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے آپ کے اوپر ہماری ماں بھی قربان ہو۔ یہ دیکھیں ہمارے دانت میں نے لگائے تھے، یہ دانت خراب ہوا، اس کے اوپر ہمارے دانت ضائع ہو گئے، اب مجھے پلہ لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارا منہ کھلا ہوا ہے، بیان بھی صحیح نہیں کر سکتا ہوں، ابھی ہمارا زخم ٹھیک نہیں ہوا، میں نے دانت انہوں نے جو خراب ہوا وہ میں نے پٹوا دیا، وہ ابھی تک ہمارا 3.5 مہینے سے زیادہ وقت ہوا ہے، ابھی تک ہمارا زخم وال نہیں ہوا۔ ہمیں شوگر بھی اللہ کے فضل کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے جسم کے اندر کمزوری ہے بھائی، کمزوری کی وجہ سے ہمارا زخم والنا ابھی تک نہیں ہوا۔ تو بھائی معدے کا مریض بھی ہوں، جگر کا مریض بھی ہوں، گردے کا مریض بھی ہوں، آنکھوں کا مریض بھی ہوں، یہ معذوری بھی آ گئی ہے، تو آپ سے میں کچھ نہیں مانگتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے تو اللہ نے مکے کے اندر بھی اللہ نے پہنچایا، اللہ نے مجھ سے مکے اور مدینے کے اندر بھی کام کروایا، اور 50,000 آدمیوں کے سامنے اللہ نے بیان کرایا، وہ ہمیں وہ پرچی دیتے ہیں بھائی، پرچی
آپ پرچی کے اوپر بولیں، میں نے پرچی کے اوپر نہ بولا، اپنی مرضی کے ساتھ بیان کرتا رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ، کیونکہ میں نے اپنا پیسہ لگایا تھا نا، 7 بیویاں لے کر گیا تھا، اب میں بہتر تھا، چلنے کے قابل تھا، بیوی ہماری گھٹنوں کی مریض تھی، تو میں اسے ریڑھی کے اندر چاہ کر بدر کے اندر بھی جاتا رہا، احد کے اندر بھی گاڑی کے اوپر ریڑھی رکھتا تھا اور نیچے گاڑی سے والوں سے مانگتا تھا، وہ ہمیں دیتے تھے، میں بیویاں ادھر کا بھی سیل کروایا، بدر کا بھی اور احد کا بھی، تمام زیارتیں جو ہوتی ہیں نا، عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تمام زیارتیں ہوتی ہیں، وہ بیوی کو بھی میں نے بدر کا مقام بھی دکھایا، اور بدر کے اندر ایسا، یہ میگ نہیں ہے بھائی، میں موبائل کے اوپر بیان کر رہا ہوں، ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ مجھے میگ دیتے تھے، میں میگ کے اوپر بیان کرتا تھا، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ خوبصورت ہوا، ہم صحت مند بھی تھے اور صحت کی وجہ سے بیان بھی صحیح ہوتا تھا، تو میگ کے اوپر میں بدر کے اندر بھی اللہ نے پہنچایا اور بدر سے واپس بھی ہوا، ہمارا بیان سنتے رہے، اور خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر بھی مجھے اللہ نے بیان کروایا، وہ بھی بیان ہمارا سنتے رہے بھائی، لاؤڈ اسپیکر کے علاوہ، لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے اندر پابندی ہوتی ہے، پر جنت بقیہ کے اندر بھی ہمیں اللہ نے جنت بقیہ کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پنکھے لگے ہوتے ہیں اور ان پنکھوں سے پانی بھی گرتا ہے، وہاں سری لنکا اور بنگلہ دیش اور انڈیا تمام اردو والے مسلمان ہوتے تھے، اردو والے مسلمان ہوتے تھے، وہ ہمارا جم کر بیان سنتے تھے بھائی، سنتے تھے اللہ کے فضل کے ساتھ، روزے رسول کے اوپر ہمارے اوپر پابندی نہیں تھی، ان کے عالموں کے ساتھ جاتا تھا، ان کے وزیروں کے ساتھ مجھے اللہ لے کر جاتا تھا، باہر جب نکلتا تھا اور جنت بقیہ کے اورے روزے رسول کے ساتھ بیان ہمارا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہوتا تھا، اور دیکھیں بھائی اب اللہ مجھے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھی ایک انہوں نے بیان کروایا، ہاں بھائی اللہ ہے نا، جو پوری مخلوق کاکھ نہ کر سکے، جو کر سکے وہ اللہ ہے، آپ بیان فرمائیں حکومت کے بارے، حکومت کے بارے آپ بیان فرمائیں، ہم تمہارے بیان سنتے ہیں، اور حکومت کے بارے آپ لاؤڈ اسپیکر کے اندر بیان فرمائیں، تو میں نے بیان کیا، یہ دیکھیں جو سعودیہ کا امام ہے، سعودیہ کا حکمران ہے، شاہ سلیمان ہے، اس نے اب اتنا انتظام کیا، تمام مہمان روزہ کھولتے ہیں، اور 23,50,000 آدمی یہاں پہنچ چکا ہے بھائی، یہاں پہنچ چکا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے مکے والوں نے جو خدمت کرنے والے ہیں، انہوں نے ابھی بھی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، یہاں پلاٹ چھوڑے ہوئے ہیں، جو ہو رہے ہیں یہاں ان کو نماز کے لیے جگہ دیں، آنے کے لیے جگہ دیں بھائی، تو انہوں نے کھانے کا روزہ کھولنے کا انتظام کیا ہوا تھا، وہ کھلاتے تھے اور اسی جگہ کے اوپر نماز بھی پڑھاتے تھے، یہ میں نے بیان کیا،
اب جو سرگی کا کھانا ہوتا ہے، تمام رمضان کے اندر سرگی کا کھانا طرح طرح کا جتنا کوئی مانگ لیتا تھا، جتنے قسموں کا لیتا تھا وہ دے دیتے تھے بھائی، وہ کوئی کھاتے تھے کوئی چھوڑ دیتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے، تو حکومت والے تو ایسا انتظام کر رہا ہے، تو وہ تو مجھ سے بہت خوش ہوئے پر میں نے ان سے بھی کچھ نہ لیا الحمدللہ۔ وہ جوس پلاتے تھے، مجھے لے کر آ کر دیتے تھے، میں جوس بھی نہیں پیتا تھا، کہتا تھا اب میں نے جوس عید کیا ہوا ہے، جب میں بیان کرتا ہوں نا کسی کا کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں الحمدللہ۔ مجھے پیاس جب پڑے گی میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے زمزم کا پانی دے دو۔ تو اب ہمارے علاقے کے 2 بندے بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے گواہ بھی ہیں۔ جھوٹ کی بات، جو دکھلاوے کی بات عبادت کرے گا وہ اللہ نیچے پھینکے گا، جو راکاری کی عبادت کرے گا وہ نیچے اللہ پھینکے گا، نیچے پھینکے گا۔ اللہ دکھلاوا نہیں پسند ہے، راکاری نہیں پسند ہے، اللہ بھائی راکاری اور دکھلاوا نہیں پسند، اللہ تو خلوص نیت کی عبادت پسند ہے بھائی، خلوص کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ پسند ہوتی ہے، دکھلاوے والے کی عبادت اللہ نیچے پھینکتا ہے، راکاری والے کی عبادت اللہ نیچے پھینکتا ہے بھائی۔ تو اب یہ باتیں ہم نے اور کرنی شروع کر دی، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا بھائی، فائدہ تو یہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تھا پہلے امتوں کے اندر نبی آتے رہے، پانی کا اللہ نے عذاب لایا، پوری دنیا کی عبادت، پوری دنیا کی مخلوق اللہ نے غرق کر کے دکھائی، پورے دنیا کے مکان اللہ نے خراب کر دی ہے، بیت اللہ اللہ نے آسمان کے اوپر بنا دیا، پہنچا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بادل سے نقشہ دیا گیا اور انہوں نے ایرا نکالا، پرانے زمانے کا بیت اللہ کا نیرا مل گیا، اس کے اوپر دوبارہ بیت اللہ بنایا، وہ طواف ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، اوپر جو ابراہیم علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے طواف کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نظارے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دوستوں بزرگوں، پہلے جو امتیں اللہ کی توحید کی بغاوت کرتی تھی اور وقت کے نبی کی مخالفت کرتی تھی، اللہ نے پانی کا عذاب لایا، پتھروں کی بارشیں بھی نبیوں کی امتوں کے اوپر برسائی، ان کے اوپر برسائی جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے تھے اور وقت کے نبی کی بھی باتیں نہیں پاتے تھے۔ اللہ نے بندر بنایا، اللہ نے چکھڑوں کا عذاب لایا، چکھڑوں کا عذاب لایا، ہوا کا عذاب لایا، بہت بڑے قد والے لوگ ہوتے تھے اور ان کی باڈیاں بہت بڑی ہوتی تھی، وہ کھجوروں کا درخت ہاتھ سے ساتھ پٹتے تھے، ہاتھوں کے ساتھ پٹتے تھے، ان کی طاقت اتنی طاقتوں والی مخلوق جو تھی، اللہ نے ہوا کا عذاب لایا، انسانوں کو گرایا، جس طرح گیرلی لکڑی کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بھائی اللہ سے ہم بھی ڈریں اور تم بھی ڈریں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون اپنے نبی کی بات مانتا ہے۔ تو اب ہمارا آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دنیا کے اوپر
آئے تو نبی پاک صلی اللہ شارٹنگ کہ نیٹ کے اوپر چڑھتا نہیں ہے پھر بیان شارٹنگ پھر بھی ٹوٹے کر دیتے ہیں، وہ پاش ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی کتنا بیان ہو چکا ہے، تو تمام پورا بیان کروں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کروں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں، آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ آگے سے بیان کروں، تو یہ تو ہم مہینے کے اندر بھی پورا نہیں کر سکوں گا، تو میں شارٹنگ کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم